یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کفریہ جو ممالک ہیں ان میں فساد نہیں ہے، اسلامی ملکوں میں فساد زیادہ ہے، جہاں ٹوٹا پھوٹا کچھ نہ کچھ اسلام نافذ نظر آتا ہے ان ملکوں میں فساد زیادہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یورپ، امریکہ اور دوسرے جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں تو امن و امان، فساد کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک فساد ہوتا ہے، امن نظر آتا ہے صورتاً۔ اس کو حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست الفاظ میں بیان کیا، فرمایا صورتاً اصلاح ہے، حقیقتاً ایتلاف۔ صورتاً ایتلاف ہے، حقیقتاً حقوق کا اتلاف ہے۔ تھوڑی گاڑی عربی یعنی اردو استعمال کیا، اس میں تو عربی کا لفظ ہے، یعنی آپ اگر کفریہ ممالک میں جا کے دیکھیں تو صورتاً ایتلاف، ایتلاف کا مطلب ہوتا ہے آپس میں الفت، محبت۔ صورتاً ایتلاف ہے، حقیقت میں حقوق کا اتلاف ہے۔ اتلاف کہتے ہیں ضائع کرنا، حقیقت میں انسانیت کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ابھی میرا ایک دورہ ہوا کسی کنٹری کا، تو کسی شخص نے مجھے بتایا کہ 16 سال کی لڑکی، اس پہ ایک کالا جو ہے وہ ریپ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، کسی نے دیکھ لیا، پولیس کو بلایا۔ خیر، تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ کیا اس لڑکی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں تھا جس کو ریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبری زنا کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، وقت پہ پولیس پہنچ گئی اور اس کو اریسٹ کر لیا اور وہ لڑکی بچ گئی، لیکن اگر پولیس نہ پہنچتی یا کسی ایسی جگہ پہ ہوتا جہاں کیمرے نہ لگے ہوئے ہوتے تو کوئی باپ بھائی نہیں ہے اس کا، تو یہ کیا عورت کے حقوق ہیں؟ کتنے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، آپ ان ملکوں میں جب جاؤ اور وہاں کے ڈاکٹروں سے پوچھو، آپ تو وہ کلینک میں کیا کیا واقعات آتے ہیں، تھانوں میں جا کے آپ پوچھو ریپ کے کتنے واقعات آتے ہیں، اور تھانے والے بتاتے ہیں کہ جتنے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں نا اتنی کمپلین نہیں آتی ہمارے پاس، کیونکہ جن عورتوں کے ساتھ جبری زنا ہوا ہوتا ہے وہ خود چھپا رہی ہوتی ہیں اس کو، بہت سی عورتیں خود چھپاتی ہیں اس کو۔ تو کوئی بیوی بنانے کے لیے سوسائٹی میں تیار نہیں ہے، عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس کو پراپر حقوق ملے۔ بڑھاپے میں کیا حال ہوتا ہے، ماں باپ کے حقوق نہیں ہے، جس قوم میں والدین کے حقوق نہ ہو، جو سب سے مقدس رشتہ ہے، 18 سال کے بعد ٹاٹا کر کے بچہ جو ہے جا رہا ہو، اور اسی کو انہوں نے سوسائٹی کا حصہ سمجھ لیا، اسی کو حقوق سمجھ لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے ملکوں میں امن قائم کیا، پوری دنیا میں کیا کیا ہے؟ دنیا کو تباہی بربادی کے دہانے پہ ڈال کے اپنے ملکوں میں امن قائم کر لینا، یہ صورتاً امن ہے، حقیقتاً امن نہیں ہے۔ بات تو پوری دنیا کی ہو رہی ہے کہ زمین میں اللہ کہتے ہیں تم فساد بچاؤ گے۔ آج دیکھ لو نا غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا ان مغربی اقوام میں کسی ایک بچے کے ساتھ ایسا ہو جیسا ہی بمبارمنٹ کے بعد غزہ میں ڈیلی بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا، تو ویڈیوز آنا بھی بند ہو گئی، کسی بچے کا جبڑا پھٹا ہوا ہے، کسی کے پاؤں اڑ کے ادھر، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں ان کی، کیمروں میں دکھایا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ ان یورپین اقوام اور ان مغربی اقوام میں کسی ایک بچے کو خراش بھی آ جائے نا، پوری دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں یہ لوگ، اور کیسے یہ لوگ سب گونگے بن کے بیٹھ گئے، کیسے گھنے بن کے بیٹھ گئے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو بھائی یہ کفر جو ہے نا اوپر سے بہت، وہی مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ کی بات ہے، صورتاً ایتلاف، دیکھنے میں لگے گا بڑا انسانیت اور دنیا میں حقوق، حقیقتاً حقوق کا اتلاف۔ یہ جملہ یاد کر لیں، دیکھنے میں ایتلاف ہے، الفت ہے، حقیقت میں اتلاف ہے، حقوق کی بربادی ہے۔ افریقہ آپ جائیں، آپ گولڈ نکلتا ہے اور ڈائمنڈ نکلتا ہے وہاں، ان ملکوں کو تو ارب پتی ہونا چاہیے تھا، اتنے خزانے ہیں، لیکن جو ملک میں جہاں پتہ چلتا ہے جی خزانے نکل رہے ہیں، انہی ملکوں میں بدامنی پھیلا دی جاتی ہے، انہی ملکوں میں آپس میں لڑوا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھنے کی حد تک ہے، کہا ہے نا، ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ اور دوسری بات وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں رشتہ داری توڑ دو گے، یہ تو صورتاً بھی نہیں ہے ہماری رشتہ داری، بغیر باپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، نہ چاچا، نہ پھوپھی، نہ خالہ، نہ ماموں، رشتوں کے نام ہی ختم ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر جہاد سے پیچھے رہو گے اور دنیا میں کفر غالب آ گیا تو نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مچاؤ گے۔ مچانے کا مطلب تم زمین میں فساد مچانے کا ذریعہ بنو گے، کیونکہ تم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ یہ مطلب نہیں کہ تم مچاؤ گے فساد، مطلب یہ ہے کہ جہاد سے پیچھے ہٹنا۔ ان تولیتم، اگر تم جہاد سے پیچھے ہٹے، اللہ کے احکام سے پیچھے ہٹے جس میں خاص طور پر جہاد ہے، تو پھر تم زمین میں فساد مچانے کا ذریعہ بنو گے۔ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تم اس بچے کو سمجھاؤ، تمہاری اولاد ہے، اگر تم نے نہیں سمجھائے تو یہ اگر چور بنا تو اس کے ذمہ دار تم ہو گے، تم اس کو چور بنا رہے ہو اپنے ہاتھوں سے، تم اس کو برباد کر رہے ہو۔ یہی مطلب اس آیت کا کہ فہل عصیتم، تم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، یہی احتمال ہے تم سے کہ تم اگر جہاد سے پیچھے ہٹے تو تم زمین میں فساد مچا لو گے، یعنی فساد کا ذریعہ بنو گے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داری توڑنے کا ذریعہ بنو گے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو رشتہ داری جوڑنا کتنا پسند ہے۔ تبھی میں جلد نکاح اور کثرت نکاح کی ترغیبات دیتا رہتا ہوں، وجہ اس کی یہی ہے کہ نکاح ہے جو خاندانی نظام کو مضبوط کرتا ہے، رشتے بناتا ہے، رشتے بنتے بھی ہیں، جڑتے بھی نکاح سے، اور کافر نے نکاح ہی کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیا جو رشتہ داری کی بنیاد تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ جو جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں، جہاد کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں، اور زمین میں پھر اس طرح سے فساد کا ذریعہ اور رشتہ داری توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں لعنهم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فاصمهم، ان کو بہرا کر دیا ہے، یعنی وہی بات ہے، دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہ اللہ کی آیات سنتے ہیں اثر نہیں ہوتا۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو بھی اللہ نے اندھا کر دیا، سیدھا راستہ ان کو نظر نہیں آتا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، اللہ فرماتے ہیں تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یا ان کے دلوں پر، ان کے دلوں کے تالے پڑ گئے، غیبی تالے، یعنی دل میں سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، بے شک وہ لوگ جو اپنی پشت کے پیچھے، پشتوں پر پیچھے ہٹیں گے، یعنی دین سے پشت کے بل پیچھے ہٹیں گے، الٹے پاؤں پیچھے ہٹیں گے، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ اسلام برحق ہے، اللہ کے احکام برحق ہیں، اس کے باوجود اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں، خواہ کلی طور پہ پیچھے ہٹتے ہیں یعنی مکمل اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، یا لیبل اسلام کا لگاتے ہیں مگر اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، واملا لهم، اور ان کو لمبی لمبی امیدیں دلا رہا ہے کہ مستقبل کی امیدیں دلا رہا ہے، ورنہ حقیقت میں اپنا مستقبل بھی یہ تباہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، چونکہ منافقین ہی جہاد سے پیچھے ہٹتے تھے، اور
انہیں پر اب اللہ کی طرف سے لعنت ہو رہی ہے, انہیں کی آنکھوں کو اللہ اندھا کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ مہر ہم نے اس لیے لگائی, اور شیطان کو ہم نے ان پر اس لیے مسلط کیا کہ یہ دوغلی پالیسیاں چلتے ہیں. وہ دوغلی پالیسی کیا ہے؟ قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ, یہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کو برا سمجھتے ہیں, یعنی ظاہری طور پہ بھی, صاف طور پہ بھی برا کہتے ہیں. جیسے کافر, وہ تو کہتا تھا ہم قرآن کو نہیں مانتے, تو یہ ان کافروں سے جا کے کیا کہتے ہیں؟ سنطیعکم فی بعض الامر, بعض چیزوں میں ہم تمہیں فالو کریں گے. ہم مکمل مسلمانوں کو فالو نہیں کرتے, بس ایک مذہب کے طور پہ ہم نے اختیار کیا ہے, لیکن کچھ چیزیں تمہاری ٹھیک ہیں. یعنی جب تمہارے خلاف مسلمان لڑائی کے لیے آئیں گے تو پھر ہم اتنے برے نہیں ہیں, ہماری تمہاری اتنی دشمنی نہیں ہے کہ ہم تم سے لڑنے بھڑنے پر آ جائیں, ہم تمہارا ساتھ دیں گے. وہی ہے جو آج کل ہو رہا ہے کہ آپ اسلام میں نہ مکمل داخل نہیں ہوتے, کچھ چیزوں میں ان کو فالو کر رہے ہیں, کچھ چیزوں میں ان کو فالو کر رہے ہیں, اور خاص طور پر جہاد کے معاملے میں آپ ان کو فالو کرنا شروع کر دو, مسلمانوں کا بیڑا غرق ہوگا اس سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ نے ان پر اتنی لعنتیں کی ہیں. واللہ یعلم اسرارہم, اللہ تمہارے اسرار کو جانتا ہے, کیونکہ منافقین یہ باتیں کافروں کے سامنے چھپ کے کیا کرتے تھے. فکیف اذا توفتہم الملائکہ, کیا حال ہوگا اس وقت جب فرشتے ان کی کو موت دے رہے ہوں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم, ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مار رہے ہوں گے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ, اس لیے کہ انہوں نے اتباع کی اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کیا, یعنی اللہ کی ناراضی والے کام کی اتباع کی انہوں نے, یا ان لوگوں کی اتباع کی ہے جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا. وکرہوا رضوانہ, اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا. کافروں کی رضا چاہیے, اللہ کی اس کی پرواہ نہیں کی کہ اللہ بھی راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. فاحبط اعمالہم, بس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. کیا مطلب؟ جو تھوڑی بہت خوبیاں, یعنی جو تھوڑی بہت خیر کے کام مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کر بھی رہے ہیں, ان کا بھی ثواب نہیں ملے گا. یہ رکوع ابھی الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب ہم اگلے اور آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ محمد کا رکوع نمبر 4 یعنی آخری رکوع, اور 26 میں پارے کا رکوع نمبر 8. اس کا میں لفظی ترجمہ کروں گا, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر.